بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورۃ الفیل کی تفسیر۔ سورۃ الفیل مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع 5 آیتیں 20 کلمے 96 حرف ہیں۔ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ یہود و نصارہ کا عبادت خانہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاق تھی۔ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی اور اس ارادہ سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑا عظیم جثہ کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تھے، بہت جسیم و با شکوہ۔ ابرہہ نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے، تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہوں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب نے دروازۂ کعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود ہاتھی نہ اٹھا اور کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلاتے تھے چلتا تھا، جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندان پر بھیجے جو چھوٹے چھوٹے سنگریز پتھر گراتے تھے جن سے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ جو سمندر کی جانب سے فوج آئیں، ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 دونوں پاؤں میں، ایک منقار چونچ میں، جس پر وہ پرند سنگریز چھوڑتے، وہ سنگریزہ اس کے خود جنگی ٹوپی کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی میں گزر کر زمین میں پہنچتا۔ ہر سنگریزہ پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریزہ سے ہلاک کیا گیا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، اسی سال اس واقعہ کے 50 روز بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔